أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وهو المعين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا والطبيب قلوبنا وبالقاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الرشيد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. صدق الله العلي العظيم. بزرگان محترم و نوجوانان عزیز، قرآن کریم کے سورہ مائدہ کی 15ویں آیت کا یہ اقتباس، نورانی الفاظ جنہیں سرنامہ سخن کے طور پہ تلاوت کرنے کی عزت میں نے حاصل کی، اور جس کے ضمن میں موضوع گفتگو قرآن اور اہل بیت معین کیا گیا ہے۔ کل جو باتیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی اس کا مغز اور ماحصل چند جملوں میں دہرا دیا جائے۔ کل تمہیدی گفتگو تھی۔ سب سے پہلے میں نے یہ عرض کرنے کی کوشش کی کہ اس دنیا میں ہمارا قیام عارضی ہے، اس لیے کہ یہ دنیا دارالامتحان ہے اور اس کے بعد کی دنیا دارالجزا ہے۔ منزل آخرت ہے، راستہ دنیا ہے۔ اس راستے سے گزرتے ہوئے ہی اس منزل تک پہنچا جا سکتا ہے۔ لیکن جب انسان کسی راستے سے گزرتا ہے تو کبھی دن کے اجالے ہوتے ہیں، کبھی راتوں کی تاریکیاں ہوتی ہیں۔ تاریکیوں میں پیر بھی پھسلتا ہے، گرتا بھی ہے، اور تاریکیوں میں قدم بڑھانے والا ڈر ڈر کے قدم بڑھاتا ہے، رسی کو سانپ سمجھ بیٹھتا ہے، پھسل جاتا ہے، گر جاتا ہے۔ ہر وقت یہ خطرہ رہتا ہے کہ رات کے اس اندھیرے میں، اس تاریکی میں کہیں صحرا سے گزر ہو، درندے نہ حملہ کر دیں، زہریلے جانور راستے میں نہ آ جائیں۔ لہٰذا اسے راستے سے گزرنے کے لیے روشنی کی ضرورت ہوتی ہے۔ روشنی کے بغیر گزر نہیں سکتا۔ تو راستے کے لیے ایک روڈ میپ اس کے پاس ہمیشہ ہو، جس سے یہ معلوم ہو کہ کہاں سے گزرنا ہے، موڑ کہاں ہے، کھائی کہاں ہے، گرنے کا۔ اس قانون کو ساتھ لے کے چلے گا، اس روڈ میپ کو ساتھ لے کے چلے گا تو راستہ آسان ہو جائے گا۔ اسی روڈ میپ کا نام قرآن ہے، جو اللہ کا عطا کیا ہوا قانون ہے۔ اب لازم ہے کہ انسان جب کسی قانون پر عمل کرے تو قانون کو یا تو خود اتنا سیکھ لے کہ اسے قانون کی اصطلاحات کو سمجھنے کے لیے کسی کے سہارے کی ضرورت نہ پڑے، لیکن انسان کی مجبوری یہ ہے کہ اس کے علم کی ایک حد ہے۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، ہم نے تم کو قلیل علم عطا کیا۔ جب تم پیدا ہوئے، وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا، تم کچھ جانتے نہیں تھے، جب پیدا ہوئے علم حاصل کیا، مکتب گئے، مدرسے گئے، کالج گئے، یونیورسٹی گئے، ملک سے باہر کا سفر کیا، ہائر ایجوکیشن حاصل کی، بہت بڑے بن گئے، مگر اس بہت بڑے بننے کے بعد بھی اپنی نظر میں بڑے ہو سکتے ہو، مگر جس نے تمہیں خلق کیا وہ تمہارے علم کی حد بتا رہا ہے کہ ہم نے تمہیں قلیل علم عطا کیا۔
تو قلیل علم کے ساتھ اس کے قانون کو سمجھنا انسان کے بس کی بات نہیں. تو قلیل علم والا اسی وقت قانون پہ عمل کرنے میں کامیاب ہو سکتا ہے کہ جب اس کے پاس جائے جو قانون کا صحیح شارح ہے، صحیح مفسر ہے. متوجہ رکھیے گا. لہذا اب قرآن کریم نے یہیں پہ تعارف کرا دیا کہ دیکھو انسانوں کی دو کیٹیگریز ہیں. ہم نے دو طرح کے انسان اس دنیا میں بھیجے علم کے تعلق سے، یعنی کئی اعتبار سے تقسیم ہے مگر علم کے تعلق سے دو طرح کے. ایک وہ جو پیدا ہوئے تو جاہل، علم کا سفر طے کیا تو علم محدود، اور دوسرے وہ کہ جن کا تعارف سورہ عنکبوت میں ہوا کہ وہ کون ہیں؟ کہ بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، کہ جن کے سینے آیات بینات کا مجموعہ ہے، جن کے سینوں میں علم ہے. نہیں صرف سینوں میں علم نہیں ہے بلکہ ایسا علم ہے، ایسا علم ہے کہ ان کے رگ و ریشے میں علم ہے، ان کے قلب میں علم ہے، ان کے ذہن میں علم ہے، ان کے اعضاء و جوارح میں علم ہے. اور بھائی یوں سمجھ لو جیسے پانی سے نمی کو الگ نہیں کیا جا سکتا، جیسے نمک سے نمکینیت کو الگ نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح ان کے رگ و ریشے میں ایسا علم ہے کہ اگر سر و تن میں جدائی بھی کر دی جائے تو سر نو کے نیزہ سے تلاوت کر کے بتائے گا کہ رگوں کو کاٹا جا سکتا ہے، علم کو الگ نہیں کیا جا سکتا. صلوات پڑھ دے محمد و آلہ. تو قرآن قانون ہے، قرآن قانون ہے، قانون پہ عمل کرنا ہے. عمل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ قرآن کا کوئی شارح بھی ہو. اگر وہ شارح قرآن کا قانون کا محافظ بھی ہو جائے، اگر وہ شارح محافظ بھی ہو جائے تو اس کا مطلب کہ پھر بالکل اطمینان رہے گا کہ اب اس کی موجودگی میں نہ قرآن کو بدلا جا سکتا ہے نہ قرآن کو مٹایا جا سکتا ہے. اب جو محافظ ہو تو قانون کے محافظ کے لیے جو بالکل بیسک کوالٹیز ہیں وہ کیا ہیں کہ کسی بھی قانون کا محافظ اسی وقت حفاظت کر سکتا ہے جب پہلی چیز کہ اس کے اندر حرص و ہوس نہ ہو، ہوائے نفس نہ ہو، طمع نہ ہو، یعنی اس کو رشوت دے کے بدلا نہ جا سکے، خریدا نہ جا سکے. اور دوسرے یعنی پہلی کوالٹی جو بالکل بیسک کوالٹی ہے وہ یہ کہ اسے کوئی خرید نہ سکے، اور دوسرے وہ اتنا باہمت ہو، اتنا شجاع اور بہادر ہو، اس کے رگوں میں ایسی شجاعت بھری ہوئی ہو کہ کوئی لاکھ طاقت لگا لے، لاکھ اسلحہ لے آئے مگر اسے ڈرایا نہ جا سکے، نہ جھکایا جا سکے، نہ ڈرایا جا سکے، نہ خریدا جا سکے، نہ دھمکایا جا سکے. یعنی ایسا شارع ہو، ایسا محافظ ہو کہ اگر حکومت رشوت بن کے آئے تو ٹھوکر مار کے کہے کسی اور کو دھوکہ دینا، اور اگر حکومت دھمکی بن کے آئے تو میدان کربلا میں آگے کہے کسی اور کو ڈرانا. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. تو عمل قانون پہ کرنا ہے، منزل دور ہے. اور دیکھیے منزل پر جس کی نظر ہو، جس نے ایک مرتبہ منزل کو پہچان لیا ہو، پھر اس کے بعد اس کے لیے مسئلہ نہیں ہے، اس کے لیے مسئلہ نہیں ہے. بس ایک مرتبہ منزل کو پہچان لیا، وہ سامنے منزل نظر آ رہی ہے، منزل نظر آ گئی تو اب دوسرا تقاضا ہے کہ منزل کی طرف بڑھو، کھڑے ہو جاؤ، چلو منزل کی طرف. کہ صاحب منزل تو صاف نظر آ رہی ہے، سامنے ہے، مگر گھٹنوں میں درد بہت ہے، کھڑا نہیں ہوا جاتا، بدن میں طاقت کم ہے، چلا نہیں جاتا، 4 قدم چل کے تھک جاتے ہیں، سفر طویل طے نہیں کیا جاتا. کہا بس جب منزل کو پہچان لیا تو اب بیٹھے نہ، منزل کو پہچان لیا تو کھڑے ہو جاؤ. جب منزل سامنے ہے تو راستہ بھی صاف نظر آ جائے گا. کھڑے ہو جاؤ، چلو چلو. یا منزل کو پہچان کر
چلنا شرط ہے، رفتار شرط نہیں ہے. بہت پرکاش کے اس بات کو پہنچا سکوں، رفتار شرط نہیں ہے، حرکت شرط ہے، چلنا شرط ہے. اس بات کو ابھی واضح کرتا ہوں، مگر اس سے پہلے ذرا سا اور آپ کے ذہن قریب آ جائیں اس کے لیے عرض کروں. علامہ اقبال نے نوجوانوں کو ایک بددعا دی ہے، شاید پہلے بھی اس ممبر سے عرض کیا ہو، خیال نہیں آتا. بددعا دی ہے جو بظاہر بددعا ہے، حقیقتاً دعا ہے. کیا کہا؟ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے. اگر کسی سے یہ کہا جائے کہ تو طوفان کی زد پہ آ جائے، سیلاب کی زد پہ آ جائے، زلزلے تیرا گھر گھیر لیں، تو یہ دعا ہے یا بد دعا ہے؟ مگر اقبال سبب بیان کر رہے ہیں، خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں. میں تجھے طوفان میں گر جانے کی بد دعا یا دعا کیوں دے رہا ہوں؟ اس لیے کہ جب انسان کی زندگی میں سکوت آ جائے، جب انسان کی زندگی میں راحت آ جائے، جب وہ تناسانیوں کو پسند کرنے لگے، جب وہ آرام طلب ہو جائے، جب وہ راحتوں کے اندر آ جائے، تو مزید راحت کی تلاش کرتا ہے، مزید راحت کی تلاش کرتا ہے. اور زیادہ راحت ہو، اور زیادہ راحت ہو. کھڑے ہوئے کو اگر بیٹھنے کی جگہ مل جائے تو پھر بیٹھنے کے بعد دیکھتا ہے پیر کیسے پھیلائے جائیں. پیر ذرا پھیلا لیتا ہے تو پھر دیکھتا ہے لیٹا کیسے جائے. لیٹ جاتا ہے تو پھر دیکھتا ہے، یعنی انسان مزید راحتوں کی طلب کر. یہ راحتیں، یہ سکون اس کی زندگی میں ایک بے حسی پیدا کر دیتی ہیں، ایک بے شعوری پیدا کر دیتی ہیں. اس کی طاقتیں آہستہ آہستہ زنگ کھانے لگتی ہیں، اس کی قوتیں آہستہ آہستہ کم ہونے لگتی ہیں. تو اقبال کہہ رہے ہیں ایسا سکون، ایسی راحت، ایسا آرام کہ جو تیری زندگی میں خاموشی لے آئے، جو تیری زندگی میں بے حسی لے آئے، اس سے کہیں بہتر ہے طوفان. اس لیے کہ جب آندھی آنے والی ہو، طوفان آنے والا ہو، تو انسان بیٹھا نہیں رہتا، اپنی ساری قوتیں جمع کر کے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے. لیٹا ہوا ہو تو بیٹھ جاتا ہے، بیٹھا ہوا ہو تو کھڑا ہو جاتا ہے، کھڑا ہوا ہو تو دیکھے کہ آندھیاں بہت چل رہی ہیں تو جلدی سے کھڑکی بند کرتا ہے، دروازے بند کرتا ہے، سب کو جمع کرتا ہے، قریب آ جاؤ. اور یہ بھی اگر اب اس کے بعد بھی نہ رک سکے تو کہتا ہے جو قیمتی سامان ہے وہ جلدی سے سمیٹو اور اس طوفان سے بچ کے نکلو. لہذا کہہ رہے ہیں کہ ایسا سکون جو تجھ کو بے حس کر دے، اس سے بہتر ہے وہ طوفان. اس لیے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں ہے، تیرا دریا بالکل سکوت اور خاموشی اختیار کر گیا ہے. طوفان آئے گا، موجیں اٹھیں گی، تو کھڑا ہوگا، تیری زندگی میں انقلاب آئے گا. جب تیری زندگی میں انقلاب آئے گا تو معاشرے کے اندر انقلاب آئے گا. جب یہ انقلاب آئے گا تو انقلاب ہی ہے جو اسلام تیری زندگی میں لانا چاہتا ہے. اور اب اس کا ثبوت دے رہے ہیں آگے جا کر کے کیوں نہیں ہے انقلاب، کیوں ہے سکوت، کیا ہے اصل میں بیماری. کہتے ہیں وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ تجھے کتاب سے ممکن نہیں فرار، کہ تجھے طوفان سے آشنائی ہو جائے، طوفان آ جائے. کیوں کہ تجھے کتاب سے ممکن نہیں فرار، کہ تو کتاب خواں ہے مگر صاحب کتاب نہیں. یہ اللہ کی کتاب کو اپنے سینے سے لگا کر تو اس کو بوسے دیتا ہے، اسے پڑھتا ہے. تجھے کتاب خواں نہیں بنایا گیا تھا، تجھے صاحب کتاب بنایا گیا تھا کہ اس قانون کو سینے سے لگا کے اٹھ اور معاشرے کے اندر انقلاب برپا کر دے. تو جب منزل سامنے نظر آئے تو پھر اب بے حسی نہیں، اب سکوت نہیں، اب جمود نہیں، اب بیٹھنا نہیں، کھڑے ہو جاؤ. اور بس اتنا یاد رکھنا کہ منزل وہ ہے سمت سفر صحیح رہے، ڈائریکشن صحیح رہے. اگر ڈائریکشن صحیح ہے تو جتنا بڑھو گے اتنا فاصلہ کم ہوگا. طاقت نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، تم سے دوڑنے کا تقاضا نہیں ہے، دوڑنے کا تقاضا نہیں ہے. اس لیے کہ تم میں بچے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، کم طاقت والے بھی ہیں، زیادہ طاقت والے بھی ہیں، بیمار بھی ہیں، صحت مند بھی ہیں. چلنا سب کو ہے. کاش کے بات کو پہنچا سکوں. چلنا سب کو ہے، سکوت نہ ہو، جمود نہ ہو، بے حسی نہ ہو. اگر زخمی ہو تو زخموں کو سی کے اٹھو، اگر کمزور ہو تو جتنی طاقت ہے اس کو جمع کر کے اٹھو، اگر درد ہے تو گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کے اٹھو. مگر چلو، اگر کھڑے بھی نہیں ہو سکتے تو سڑک
اگر ذرا سا آگے ایک بالش بھی آگے بڑھے تو ایک بالش فاصلہ کم ہوگا. اس لیے کہ یہاں شریعت میں رفتار شرط نہیں، سب سے ایک جیسا تقاضا اس نے کیا ہی نہیں، کیونکہ اس نے کہا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. ہم نے سب کو ایک سی طاقت نہیں دی تو ایک رفتار سے چلنے کا مقابلہ کیسے کر لیں گے؟ مگر ایک سمت میں سب بڑھتے رہو، جتنی قوت ہے اتنا بڑھو. اب نتیجہ دے رہا ہوں، رفتار شرط نہیں ہے، چلنا شرط ہے. رفتار شرط نہیں ہے، سمت سفر کا صحیح ہونا شرط ہے. اگر بڑھتے رہے تو اس نے اطمینان دلایا، منزل کو پہچان کے تم بڑھو. ایک بالش تم بڑھو گے، 10 بالش ہماری رحمت خود بڑھ کے تمہارے قریب آ جائے گی. تم بڑھو، ہم منزل کو خود تمہارے قریب کر دیں گے. اگر یقین نہ آئے تو کربلا سے پوچھ لو، ہر تو ایک رات ہی چلے تھے، صدیوں کا فاصلہ ایک رات میں طے کر لیا. صلوات بولے محمد. تو اب آج کی منزل ذرا سا آگے مرحلہ، تو منزل کو پہچاننا کہ منزل صاف ہے. پہچانا کیسے جائے منزل؟ منزل ہے آخرت، علم ہے محدود، ہر طرف ایک گرد، ایک دھند، ایک غبار، مادیت کا غبار ہے جو چھایا ہوا ہے. اور صلاحیتیں جو تم کو دیں، اس آنکھ سے تم آخرت کو دیکھ نہیں سکتے، ان کانوں سے تم آخرت کی آوازوں کو سن نہیں سکتے. دیکھیں بہت توجہ رکھیے گا. لہذا اب کہا کہ اس آنکھ پہ خالی بھروسہ نہ کرنا، اس آنکھ پہ خالی بھروسہ نہ کرنا. فریب کھا جاؤ گے، دھوکہ کھا جاؤ گے، ٹھوکر کھا جاؤ گے، بہک جاؤ گے، پھسل جاؤ گے، گمراہ ہو جاؤ گے، منزل تک نہیں پہنچ پاؤ گے اگر خالی اس آنکھ پہ بھروسہ کر لیا. الفاظ بدل کے کہہ دوں، یعنی یہ نہ کہنا کہ seeing is believing، یہ نہ کہنا کہ جس کو دیکھا ہے اس پر ہی ایمان لائیں گے. جو ہم نے دیکھا یہ بڑی گہری سازش ہے. بدن نظر آتا ہے، جسم نظر آتا ہے، مان لو. جس کو دیکھا نہیں اس پر یقین نہیں لائیں گے تو روح نظر نہیں آتی، انکار کر دو. دنیا نظر آ رہی ہے، مان لو. آخرت کو دیکھا نہیں، انکار کر دو. کائنات نظر آ رہی ہے، مان لو. خالق کو دیکھا نہیں، انکار کر دو. لہذا اسی لیے کہا کہ اس منزل تک بڑھنے سے پہلے کچھ اصول سمجھ لو، جن میں پہلا اصول یہ ہے کہ تمہاری یہ آنکھ آخرت کو نہیں دیکھ سکتی. اسی لیے ہم نے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اسی لیے ہم نے تمہیں راستے سے گزار کر منزل تک پہنچانے کے لیے ایک کتاب نازل کی، ایک نور نازل کیا. بہت توجہ رکھیے گا. ایک کتاب نازل کی، ایک نور نازل کیا. یعنی اپنی ایک یہ جو تم نے یہ جو فیکلٹیز تمہارے پاس ہیں، یہ 5 سینسز جو ہیں، ان 5 سینسز کی ایک حد ہے، کیونکہ تمہارے علم کی ایک حد ہے. تمہارے علم کی ایک حد ہے، اس سے آگے تم بڑھ نہیں سکتے. لاکھ طے کر لے. کتنے یہاں پہ ماشاءاللہ سب اہل علم تشریف فرما ہیں، کتنے ڈاکٹرز یہاں پر موجود ہیں، سب اپنے اپنے ماہر. لیکن میں نے کہا کہ ڈاکٹر نیر صاحب ذرا یہ دیکھیے گا میرا مسئلہ کیا ہے. کہنے لگے کہ جی میں نے دیکھ لیا، لیکن میں آپ کو فلاں کے پاس بھیج رہا ہوں، وہ جو ہے اس فیلڈ کے ایکسپرٹ ہیں، آپ وہاں چلے جائیے. آپ نے غور کیا، یہ ریفر کرنا، یہ ایک دوسرے کی طرف ریفر کرنا، یہ اصل میں اعتراف جہالت ہے کہ بھائی ہم جانتے تو ہیں مگر بس اتنا جانتے ہیں. اور بات یہاں تک آ گئی تو ایک بات عرض کرتا چلوں. کسی نے مولا سے پوچھا کہ مولا یہ فرمائیے کہ انسان کے علم کی انتہا، جب اعتراف جہالت ہے کہ جو علم کی انتہا پہ پہنچا ہوا ہے وہ کہہ رہا ہے بھائی بس میں اس سے زیادہ نہیں جانتا، میں اس معاملے میں جاہل ہوں. اگر دیہاتی الفاظ میں کہا بھیا میں جاہل ہوں، میں اتنا جانتا ہوں، اس کے آگے میں جاہل ہوں. تو کسی نے پوچھا مولا
جب علم کی انتہا اعتراف جہالت ہے تو عالم اور جاہل میں فرق کیا ہے؟ متوجہ ہیں؟ ہماری جانیں قربان ہو جائیں، کیا فصاحت و بلاغت ہے، کیا فصاحت و بلاغت ہے۔ مولا عالم اور جاہل میں فرق کیا ہے؟ امام نے مسکرا کے کہا فرق یہ ہے کہ عالم کو یہ پتا ہوتا ہے کہ وہ کتنا جاہل ہے، جاہل کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ وہ کتنا جاہل ہے۔ عالم کو یہ پتا ہوتا ہے وہ کتنا جاہل ہے، جاہل کو یہ بھی پتا نہیں ہوتا وہ کتنا جاہل ہے۔ ایک انسان کہ جس کو ہارس رائڈنگ نہیں آتی اگر عالم ہے ہاتھ جوڑ کے کہے گا بھائی، مگر جاہل وہ کہے گا بھائی ٹھیک ہے تم نے مجھے بٹھا دیا تو میں بیٹھ گیا، اب اگر میں ٹیڑھا چلنے لگوں تو مجھے سیدھا کر دینا۔ صلوات پڑھ دے محمد والے۔ تو قرآن کریم نے کہا کہ تمہاری آنکھ وہاں دیکھ نہیں سکتی، کان سن نہیں سکتے، ہاتھ مس نہیں کر سکتے، لہذا دیکھو قرآن کی آنکھ سے، سنو قرآن کے کان سے۔ توجہ ہے؟ سنو قرآن کے کان سے، دیکھو قرآن کی آنکھ سے۔ اچھا قرآن کی آنکھ سے، اب میری یہ مادی آنکھ یہ تو ہو گئی اس سلسلے میں بیکار کہ یہ دیکھ نہیں سکتی کیونکہ اس کے اندر بصارت ہے، اور آخرت کو دیکھنے کے لیے بصیرت کی ضرورت ہے۔ لہذا میں نے طے کر لیا کہ میں دیکھوں گا قرآن کی آنکھ سے، قرآن اور اہل بیت موضوع ذہن میں رہے، میں نے طے کر لیا میں دیکھوں گا قرآن کی آنکھ سے۔ مگر اب جب میں قرآن کی آنکھ سے دیکھنے چلا تو مجھے ایک اور بات معلوم ہوئی کہ دیکھنے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے، دیکھنے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے۔ ایک اس آنکھ میں نور ہو، ایک اس آنکھ میں نور ہو، دوسرے اس کمرے میں نور ہو۔ کمرے میں اندھیرا تھا، آپ نے کتاب دے دی، کہنے لگے پڑھیے، میں نے کہا پڑھوں کیسے، روشنی نہیں ہے، کہا آنکھوں میں روشنی نہیں ہے، میں نے کہا آنکھوں میں تو ہے، آنکھوں میں تو ہے۔ تو پتہ چلا دیکھنے کے لیے بھی نہ صرف آنکھ میں نور ہونا ضروری نہیں ہے، صرف آنکھ میں نور ہونا کافی نہیں ہے، آنکھ میں بھی نور ہو، کسی نور کا سہارا بھی ہو۔ یہی تو قرآن نے کہا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، ہم نے کتاب کو بھیجا، یہ کتاب بھی نور ہے مگر یہ کتاب کافی نہیں ہوگی جب تک ان کا سہارا نہ لیا جائے تو وہاں سے نور بن کے آئے۔ صلوات پڑھتے محمد والے۔ آنکھ میں بھی نور ہو خاری، دو نور کی ضرورت ہے انسان کو اس مادی دنیا میں بھی، مادی آنکھ سے بھی کچھ دیکھنے کے لیے۔ تو کیسے ممکن ہے کہ آخرت کے منظر دیکھنے کے لیے ایک نور کافی ہو جائے، ایک کتاب کافی ہو جائے؟ لہذا اب وہاں بتایا گیا کہ اگر واقعی یہی بات تھی جو حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ تو اب کا اس راہ میں تم کو قدم بڑھانا ہے، منزل واضح، راستہ یہ، جو قانون ہے اس پہ عمل کرنے کے لیے پہلے کچھ قانون ہیں ان کو سمجھنا، ان کو سمجھنا۔ ایک تو یہ نہیں کہنا کہ ہم اس آنکھ سے سب دیکھیں گے، اگر یہ کہو کہ اس آنکھ سے سب دیکھیں گے ناکام ہو جاؤ۔ ہاں ہم تمہیں ایک بات بتائے دیتے ہیں دیکھنے کے لیے، ہم تمہیں بار بار دعوت دی گئی، بار بار متوجہ کیا گیا، افلا ینظرون، کیوں نہیں دیکھتے؟
افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الارض كيف سطحت والى الجبال كيف نصبت. اب یہ بصیرت پیدا کی جا رہی. بصارت تو ہے تمہارے پاس, بصارت سے بصیرت تک کا سفر کرو. کیسے کرو گے بصارت سے بصیرت کا سفر کا؟ اس کے لیے ایک چیز ہم نے, ایک چیز تو تمہارے اندر رکھ دی جو ان بلٹ ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. یہ تمہارے اندر ایک ہادی ہم نے بٹھا دیا, اس ہادی کے ساتھ ہر ایک کو پیدا کیا. یہ ہادی اندر موجود ہے. یہ ہوا پہلا راستے کو دیکھنے کا مرحلہ. اس کے بعد اب معصوم فرما رہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کہ ایک ہادی اللہ نے تمہاری شخصیت کے اندر عطا کیا اور پھر تم کو متوجہ کیا کہ اس کتاب کائنات کے اوراق کو پلٹ پلٹ کے دیکھتے جاؤ. یہ پوری کائنات ایک کتاب ہدایت ہے. جدھر نظر اٹھاؤ گے, کھول آنکھ, زمین دیکھ, فلک دیکھ, فضا دیکھ, مشرق سے نکلتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ. یہ سب نشانیاں ہیں اس کی. اور نشانیاں چونکہ ڈائریکٹ ایڈریس یوں تھے براہ راست سامنے والے, وہ اس دور کی عرب دنیا تھی. اور ان کے لیے کیا تھا؟ ان کی ساری کائنات تھی اس اونٹ کے اوپر. ہر وقت قافلے سفر میں ہے, سفر کرنا آسان نہیں ہے, لہذا سامان سفر اونٹ کے اوپر لاتا, سب چیزیں اونٹ پر ہیں. اسی لیے یہ مسل مشہور تھی کہ اگر صحرا میں, بعض مرتبہ ایسا ہوا کہ صحرا میں کوئی مسافر تھک کے سو گیا, اپنے اونٹ کو باندھ دیا کھوٹی سے, درخت سے, اس کے بعد وہ اٹھا تو اس نے دیکھا کہ رسی ٹوٹ گئی اور اونٹ کہیں موجود نہیں ہے. تو یہ اونٹ کا موجود نہ ہونا اس کی موت کا پیغام تھا. دور دور تک ریگستان ہے, صحرا ہے, پانی اونٹ پر تھا, کھانا اونٹ پر تھا, خیمہ اونٹ پر تھا, سب کچھ تو اونٹ پر تھا. اونٹ چلا گیا یعنی ختم ہو گیا, زندگی ختم. اس سلسلے میں ایک حدیث بھی پیغمبر نے ارشاد فرمائی کہ کیسی, یہ میں عرض کروں گا انشاءاللہ آگے کی, اس وقت نہیں. تو اس لیے ان کو متوجہ کیا گیا کہ تم چونکہ ڈائریکٹ ایڈریس ہی ہو, لہذا پہلے تم غور کرو, یہ تمہارا سرمایہ سارا اونٹ ہے. اس اونٹ کے اوپر بیٹھے ہوئے صحرا میں بڑھتے چلے جا رہے ہو, دور تک ریگستان پھیلا ہوا ہے, اوپر نگاہ اٹھاؤ تو آسمان ہے, ادھر دور کہیں نظر آیا وہ پہاڑ ہے سامنے. تو انہی ساری چیزوں کو قرآن کی آیت میں رکھ کے ان کو متوجہ کر دیا. افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت. تم اس اونٹ کی خلقت پہ غور کر لو. یہ اونٹ ہر وقت اس کی سواری کرتے ہو, اس کی خلقت پہ غور نہیں کرتے. یہ جو ریگستان کا جہاز ہے, کیسے یہ پانی کو اپنے اندر سٹور کر لیتا ہے, کیسے یہ اس صحرا میں تمہیں لے کے بڑھتا چلا جاتا ہے. اور اونٹ کی ویسے بھی وہ ہمارے اردو میں ایک مثل مشہور بھی ہے کہ اونٹ رے اونٹ تیری کون سی کل سی تھی. یعنی آپ دیکھیں تو اونٹ واقعی میں وہ ایسے ایک بے ہنگم سا, لمبی لمبی ٹانگیں, ابھرا ہوا یہ کوہان. تو اس لیے متوجہ کیا جا رہا ہے کہ اس اونٹ کی خلقت پہ غور کرو. اچھا, اونٹ سے نگاہ اٹھے گی, پہاڑ نظر آئیں گے, تو ان پہاڑوں پہ غور کرو. آسمان, تمہیں ایک چھوٹی سی عمارت بنانی ہو تو کتنے پلرز لگانے پڑتے ہیں. اتنا بڑا آسمان بغیر ستون کے کھڑا ہوا ہے. نہج البلاغہ مولا پہلے خطبے کے اندر ارشاد فرما رہے ہیں کہ کائنات کی نشانیوں پہ غور نہیں کرتے. کس طرح اللہ نے بہتے ہوئے پانی پر زمین کے فرش کو بچھا دیا, اور پھر اس کی تھر تھراہٹ کو روکنے کے لیے اس پر پہاڑ کی میخیں گاڑ دی. پہاڑ کی میخیں گاڑ دی. تو یہ دعوت ہے. پہلا تمہارے اندر ہے. دوسرا یہ کائنات غور کرو. اِنَّا فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ. غور و فکر کرنے والوں کے لیے, عقل مندوں کے لیے اس میں بڑی نشانیاں. تیسری چیز احسان پر احسان.
کہ اس نے اس قرآن کریم کو نازل کر دیا کہ جس کے اندر ہدایت ہی ہدایت ہے. اور چوتھے، اس قرآن کو تنہا نہیں چھوڑا بلکہ ایک قرآن، نہ الفاظ بدل کے کہہ دوں، قانون، اس کا قانون جب لفظوں میں ڈھلتا ہے تو قرآن بنتا ہے، جب سیرت میں ڈھلتا ہے تو معصوم بنتا ہے. تو ہدایت کے 4 انتظامات تمہارے اندر ایک ہادی موجود، یہ کائنات کتاب ہدایت، پھر اس پر ایک کتاب ہدایت کہ جس میں ساری پچھلی کتابوں کا علم بھی جمع کر دیا، اور اس کے ساتھ معصوم کو پاسباں، رہبر، محافظ بنا دیا. اب تم اس کتاب کی طرف بڑھو ہدایت لینے کے لیے، مگر پہلے سرنڈر کر دو. کیا سرنڈر کرو؟ کس چیز میں؟ یہ سمجھ لو کہ صرف اس آنکھ پہ بھروسہ نہ کرنا، اس کان پہ بھروسہ نہ کرنا. تو کیسے آگے بڑھیں؟ اس کتاب سے ہدایت تمہیں ملے گی، مگر کب ملے گی؟ کہ اس کتاب تک بڑھنے سے پہلے غیب پر ایمان لے آؤ. غیب پر پہلے یہ سمجھ لو یہ کتاب کون سی. قرآن کا بھی تعارف ہو جائے آج کی مجلس میں، اور اہل بیت کا بھی کسی حد تک. یہ کتاب کون سی؟ لا ریب فیہ. کوئی انسان کتاب لکھتا ہے، کتنا ہی بڑا صاحب قلم کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا ماہر کیوں نہ ہو اپنے فن کا، اپنے علم کا، لیکن کبھی اپنی کتاب لکھنے کے بعد وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس کتاب کا ایک ایک لفظ صحیح ہے. بلکہ کتنے ایسے صاحبان علم ملیں گے آپ کو جو واقعی اگر صاحبان علم ہیں تو وہ اگر کوئی غلطی کر دیتے ہیں تو اپنی اگلی کتاب میں اعلان کرتے ہیں کہ بھائی پچھلی کتاب میں میرا مطالعہ یہاں تک پہنچا تھا، مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، لہذا اب میں اس کا ازالہ کرنا ہوں. بلکہ بعض ایسے اہل علم بھی ہیں کہ جنہوں نے اعلان کیا بھائی میری وہ کتاب وہ غلط ہو گئی، اس کو میں واپس لے رہا ہوں، اور اب میری یہ کتاب جو ہے اس کو صحیح سمجھا جائے، اس لیے کہ اس وقت تک میں وہاں پہنچا نہیں تھا. تو دنیا میں کوئی سائنٹسٹ ہو، کوئی عالم ہو، بڑے سے بڑی شخصیت ہو، اپنی کسی چیز کو حرف آخر نہیں کہا جا سکتا کہ یہ حرف آخر ہے. بھائی یہی فرق ہے دنیا کی کتاب میں اور کتاب ہدایت میں کہ وہاں کہا لا ریب فیہ، اس کے اندر کسی شک اور شبے کی گنجائش نہیں ہے. اور اگر تمہیں اس کے کتاب خدا ہونے میں شک ہے تو اس کا جواب لے آؤ. تمام جنات اور انسان مل کے بیٹھ جاؤ، اپنے مددگاروں کو جمع کر لو، لے آؤ اس کا کتاب جواب. دیکھیے اہل علم تشریف فرما ہیں، اسلام کو مٹانے کے لیے، اسلام کو مٹانے کے لیے نہ بدر کی ضرورت تھی، نہ احد کی ضرورت تھی، نہ خندق کی ضرورت تھی، نہ خیبر کی ضرورت تھی. پہلے ہی مرحلے میں اسلام مٹ جاتا. بڑے صاحب زبان تھے، کہہ دیتے ہم تو ایک قرآن کے مقابلے میں 10 قرآن لے آئیں گے بنا کر، ہم لے آئیں گے، لے آتے، ختم ہو جاتا نا. مگر قرآن چیلنج بن کے رہا کہ لے آؤ جواب. نہیں لا سکے تو قرآن کریم نے اپنے چیلنج کو ہلکا کیا، 10 سوروں کا جواب لے آؤ، اور ہلکا کیا فاتو سورۃ بمثلہ، ایک سورے کا جواب لے آؤ. اور پھر سوروں میں سے سب سے چھوٹے سورہ کوثر کو منتخب کر کے وہ جو ان کا مقابلہ ہوتا تھا فصاحت و بلاغت کا، تو خانہ کعبہ پر آویزہ کر دیا کہ لو اس ایک سورے کا جواب لے آؤ، اس ایک سورے کا جواب لے آؤ. اچھا یہ چیلنج اسی وقت کے لیے تھا یا آج ہے؟ بھئی کل تو چلیے دنیا محدود تھی، آج سب بیٹھ جائیں، سارا گوگل اور سب ویکیپیڈیا سب جمع کر لیں، کہیں کہ آج لے آئیں گے جواب. پورے کا نہ لائیں، ایک سورے کا لے آئیں، ختم ہو جائے گا. مگر یہ اس کے کتاب خدا ہونے کی، اس کے اللہ کا کلام ہونے کی دلیل ہے کہ نہ کل جواب لا سکتے تھے نہ آج لا سکتے ہیں، نہ کل جواب لا سکتے تھے نہ آج لا سکتے ہیں. ارے دل چاہتا ہے جوڑ کے آپ بس جلدی سے ایک جملہ عرض کر کے آگے چلوں. یہ ہے قرآن جو چیلنج کر رہا ہے، جواب لے آؤ، جواب لے آؤ، جواب لے آؤ. نہیں جواب لا سکے، پیغمبر نے کہا علی مع القرآن
والقرآن مع علی، علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے۔ ساتھی کسے بنایا جاتا ہے؟ ساتھی کسے بنایا جاتا ہے؟ دو لوگ دوست بنے، کوئی ہے جو ضمانت لے کے ان کی دوستی کتنے دن چلے گی؟ آج دوست ہیں، کل دشمن ہو گئے، آج بزنس پارٹنر ہیں، کل اختلاف ہو گیا۔ نہیں، کوئی رشتہ آج شوہر ہو جائے، کل رشتہ ٹوٹ گیا۔ لہذا انسانوں کے بنائے ہوئے سارے رشتے، دوستی، ساتھ، اس کی ضمانت نہیں لی جا سکتی کہ کتنی دیر چلے گا۔ اچھا یہ ساتھ ٹوٹتا کیوں ہے؟ گھبرائے تو نہیں نا؟ یہ ساتھ ٹوٹتا کیوں ہے؟ دوستی ختم کیوں ہوتی ہے؟ دو چلے ساتھ ساتھ، دونوں دوست ہیں، دونوں دوست ہیں، لیکن جب ایک چوراہے کے اوپر پہنچے تو ایک کو جانا تھا مسجد، دوسرے کو جانا تھا میخانے، ہو گیا الگ، ٹوٹ گیا ساتھ۔ ساتھ ٹوٹتا اس وقت ہے جب دونوں کے مزاج الگ الگ ہوں، رنگ الگ الگ ہوں، جب دونوں کے خیالات الگ الگ ہوں، جب ترجیحات الگ الگ ہوں۔ پیغمبر نے ساتھی بنا کے کہا کہ حوض کوثر تک ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے، حوض کوثر تک جدا نہیں ہوں گے۔ اس کا مطلب جو قرآن ہے وہی اہل بیت ہیں، قرآن بھی نور، اہل بیت بھی نور، قرآن بھی شفا، اہل بیت بھی شفا، قرآن بھی علم، اہل بیت بھی علم۔ جو قرآن کے مقابلے پہ آئے وہ بھی جھوٹا، جو اہل بیت کے مقابلے پہ آئے وہ بھی جھوٹا۔ یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے، اور اگر تم نے ان سے تمسک اختیار کر لیا، اللہ اکبر، لن تزلوا بعدی ابدا۔ میں نے کل عرض کیا تھا کہ پیغمبر نے ایک وعدہ لیا، ایک ضمانت دی، تم وعدہ کرو کہ ان سے تمسک رکھو گے، ہم وعدہ کریں۔ اچھا میں کل ایک بات کر رہا تھا، وہ بیچ میں رہ گئی، کہ پیغمبر نے یہ کہا ہوتا کہ بھائی تم تو میرے اصحاب ہو، تمہارے تو گمراہ ہونے کا کوئی امکان ہے نہیں، لہٰذا میں جو تم کو یہ نسخہ دے رہا ہوں، اس نسخے کو آگے بڑھا دینا، آنے والی نسلوں تک پہنچا دینا، اس لیے کہ میں تو رہوں گا نہیں ہمیشہ۔ جب میں نہیں رہوں گا تو اب اصحاب کے بننے کا سلسلہ ختم ہو جائے گا، اس لیے کہ صحابی تو وہ ہے جس نے مجھے دیکھا ہو، میں نہیں ہوں گا تو صحابی تو ہوں گے نہیں، تو ان کے بہکنے کا بھی امکان ہوگا۔ لہذا ان تک یہ نسخہ پہنچا دینا کہ وہ گمراہ نہ ہو۔ مگر پیغمبر خطاب کس سے کر رہے تھے؟ ما ان تمسکتم بہما، جب تک تم ان سے تمسک رکھو گے۔ اس کا مطلب پہلے ایڈریسی تو وہی تھے، اگر ان کے گمراہ ہونے کا امکان نہ ہوتا تو پیغمبر یہ نہ کہتے تم تمسک رکھنا، بلکہ کہتے اس کو آگے بڑھا دینا اور ان سے کہنا کہ وہ اس سے تمسک رکھیں۔ اس کا مطلب ان کے بہکنے کا امکان بھی تھا، اور اگر شیطان قتل ہو چکا ہوتا تو ہمارے لیے نہ ہوتا۔ شیطان زندہ ہے تو جتنا ان کے بہکنے کا امکان تھا اتنا ہی ہمارے پھسلنے کا امکان ہے۔ ان کے بچنے کا یہ بھی ایک راستہ تھا تمسک، ہمارے بچنے کا بھی ایک ہی راستہ ہے تمسک، کہ ان سے تمسک اختیار کر لو، ان سے وابستگی اختیار کر لو، عملی وابستگی، قولی وابستگی، عملی زندگی میں ہر اب کیسی وابستگی وہ ابھی عرض کرتا ہوں۔ ان سے وابستگی، ان سے وابستگی اختیار کرنے کے لیے جو بات عرض کر رہا تھا کہ پہلے یہ سمجھ لو یہ کتاب، اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں، جیسے اس کتاب کے کسی لفظ میں کسی شک کی گنجائش نہیں، ایسے ہی ان ہستیوں کے کسی قول میں، کسی عمل میں کسی شک کی گنجائش نہیں۔
किसी शक की गुंजाइश नहीं, किसी शक की गुंजाइश नहीं। तो पहले इस हकीकत, ये तुम्हें कब हिदायत मिलेगी? तो हिदायत मिलने के लिए कुछ क्वालिटीज पहले से तुम्हारे अंदर होनी चाहिए, पहले से होनी चाहिए। भाई ये बच्चे को आप ले जाएं कि कॉलेज में इसका एडमिशन ले लीजिए, कहाँ आइए, मगर पहले जो क्वालिटीज होनी चाहिए वो है या नहीं? ये इससे पहले कहाँ इसने तालीम हासिल की है? तो वो होंगी तो ये मिलेगा। तो अब यहां पर बता दिया कि हुदल लिल मुत्तकीन तो है, मगर मुत्तकीन कौन है? अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब। सबसे पहले कदम बढ़ाना है, इस राह पर पहुंचना है मंजिल तक, तो सबसे पहले गैब पर ईमान पैदा करो। ये याद रखो, इस आंख से नहीं देख सकते, बस जैसे ही गैब पे ईमान पैदा हुआ, लेकिन मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन गैब पर ईमान अगर वैसा पैदा हो जाए कि जैसा इस्लाम चाहता है, जैसा अहले बैत चाहते हैं, तो हमारी जिंदगी दूसरी जिंदगी हो जाए। मुझे माफ कीजिएगा, हमारा भी गैब पर ईमान है बेहम्दुलिल्लाह, लेकिन ईमान घटता और बढ़ता रहता है, ईमान के दर्जात कम और ज्यादा होते रहते हैं। लिहाजा उसको संभालना, मिल जाना ईमान का काफी नहीं है, आखिरी सांस तक ईमान का बाकी रहना। तभी तो बार बार सब्बित कल्बी, हम कहते हैं बार बार, ये दुआ इसलिए तो मांगते हैं, तभी तो बार बार कहते हैं अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन नफ्सिन ला तशबा व मिन क़ल्बिन ला यख़शा व मिन इल्मिन ला यनफ़ा मिन सलातिन ला तुरफ़ा। ये दुआएं किस लिए हैं? ये सारी दुआएं इसीलिए कि नफ्स किसी वक्त भी धोखा देगा, शैतान किसी वक्त भी बहकाएगा। तो गैब पर ईमान। अब गैब पे ईमान क्या है? देखिए मैंने कल अर्ज़ किया था, एक है अकीदा और एक है ईमान, एक है अकीदा और एक है अमल। बुनियाद अमल की तामीर होगी, इमारत जिस बुनियाद पर, उसका नाम है अकीदा। अकीदे में पहली चीज है गैब, पहले गैब पे अकीदा पैदा करो। सबसे पहले पैगंबर ने गैब पर अकीदा पैदा कराया। अगर मैं तुमसे कहूं कि इस पहाड़ के पीछे एक लश्कर है जो हमला करने वाला है, क्या मान लोगे? क्या मान लेंगे? इसलिए कि आप सादिक और अमीन हैं। तो गैब पर अकीदे की पहले दावत दी, गैब पर अकीदा पहला मसला। अब गैब क्या है? जरा सा पलटें पीछे की तरफ। गैब क्या है? देखिए, एक चीज वो है जो कभी थी, आज गैब है और मुमकिन है कल फिर जाहिर हो जाए। लिहाजा दुनिया का हर गैब कभी जाहिर था। पैगंबर आज हमारे दरमियान नहीं है, मगर कभी थे ना। और फिर ऐसा दिन आएगा कि फिर आएंगे इस दुनिया में। रजअत का अकीदा हमारे यहां मौजूद है कि पैगंबर अकरम फिर तशरीफ लाएंगे। मौलाए कायनात आज नहीं है, कभी थे सबके सामने, आज पर्दा फरमा गए। हाँ, ये हमें शरफ हासिल है कि जाने के बाद भी रहबर, हमारा हादी, हमारा आका ये इत्मीनान दिला गया कि जाहिरन चला गया हूं मगर गया नहीं हूं। अगर कभी मुश्किल पड़ जाए तो दिल की गहराई से पुकार के देखना, तुम्हारे बुलाने में देर हो सकती है, मेरे आने में देर नहीं। दुनिया का हर गैब हमेशा गैब नहीं था। तवज्जो, कभी जाहिर था, अब गैब है, कभी जाहिर होगा। लेकिन अब यहां अकीदे को बिल्कुल सही करने की जरूरत है। मगर एक हस्ती ऐसी है जो कल भी गैब था, आज भी गैब है, कल भी गैब रहेगा,
اسی غیب مطلق کو خالق کائنات کہتے ہیں. رسالت غیب مطلق نہیں، امامت غیب مطلق نہیں، لیکن ایک ہے جو غیب مطلق ہے. وہ غیب مطلق کیوں ہے؟ کہ وہ ایسا غیب مطلق ہے کہ تم اسے اپنے ذہن میں بھی نہیں لا سکتے. تصور اس کا اپنے ذہن میں نہ لانا. ارے کیوں نہیں لا سکتے؟ بچوں کے لیے یہ دو تین باتیں توحید کے تعلق سے عرض کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ توحید کے سب سے بڑے محافظ اہل بیت ہیں. کیوں نہیں لا سکتے تصور کرنا؟ ذہن میں کیوں نہیں لا سکتے؟ میں ایک دو مثالیں دوں تاکہ بات واضح ہو جائے. آپ کی مجھ سے ملاقات ہوئی، ڈاکٹر نصیر صاحب قبلہ تشریف فرما ہے. مجھ سے کہنے لگے آپ کے ایک بھائی بھی ہے. جی کیسے ہے؟ میں نے کہا بس میرے ہی جیسا قد ہے، میرے ہی جیسا رنگ ہے، میرے ہی جیسا نقشہ ہے. تو آپ نے دیکھا نہیں انہیں، لیکن ذہن میں ایک تصور آ گیا کیونکہ مجھے دیکھا تھا. غور کرنا، مجھے دیکھا تھا تو ذہن میں تصور آ گیا کیسے ہوں گے. کہنے لگے بات ہونے لگی، کہنے لگے آپ کہاں سے آ رہے ہیں؟ میں نے کہا میں ابھی میلبرن تھا، میلبرن سے. کیسا ہے میلبرن؟ میں نے کہا بس جیسا آپ کا یہ شہر ہے ایسی میلبرن ہے. تو چونکہ آپ نے اس شہر کو دیکھا تھا، اب سمجھیں کہ وہ کیوں ذہن میں نہیں آ سکتا. اس لیے کہ انسان نے جس جیسے کو دیکھا ہو اسے دیکھ کر جسے نہ دیکھا ہو اس کا اندازہ لگا سکتا ہے، لیکن جسے کسی نے کبھی دیکھا ہی نہیں اور دیکھے گا کیسے؟ لیسا کمثلہ شیء، اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں جو دیکھا جا سکے. جیسا کوئی تو غیب، پہلے غیب پہ ایمان لیا، اور غیب مطلق کا ذات واجب. اسی لیے کہا اس کو اپنے ذہن میں بھی. کیوں ذہن میں نہیں لا سکتے؟ اس لیے کہ تم اسے اپنے ذہن میں لے آئے تو تم نے ایک تصویر خلق کر لی. جسے ذہن میں لے آئے وہ تمہاری خیالی طور پر مخلوق ہو گیا. جو مخلوق ہو جائے وہ خالق نہیں ہو سکتا. مخلوق ہو جائے وہ خالق نہیں ہو سکتا. یہ وہ مسائل ہیں، وہ دقیق مسائل کہ جو اہل بیت میں سے ہر فرد کے سامنے ہمیشہ آتے رہے. اور اہل بیت اس کا ایک شخص آیا، آنے کے بعد کہنے لگا کہاں ہے مسلمانوں کے رسول؟ کبھی ان کا تو انتقال ہو گیا، شہادت ہو گئی، چلے گئے اس دنیا سے، پردہ فرما گئے. اچھا اب کون جانشین ہے؟ اس سے ملاقات کرائی جائے. آئیے، دربار میں لے کے آئے، پہنچے. کہا بھائی میں اسلام لانا چاہتا ہوں، بڑی میں نے اسلام کی تعلیمات سنی ہیں، مجھ تک یہ پہنچی تعلیمات، مگر اس سے پہلے میرے کچھ سوالات ہیں، ان کے جواب دے دیے جائیں تاکہ میں اسلام قبول کر لوں. اچھا بسم اللہ، پوچھو کیا ہے. اچھا یہ بتائیے کہ آپ کا اللہ کب سے ہے؟ یہ کیسا سوال ہے؟ تو اس نے کہا اچھا یہ بتا دیجیے آپ کا اللہ کہاں ہے؟ کہنے لگے کہ اس کو لے کے جاؤ اور اس کے گھوڑے پر ساؤ. تو اس نے کہا کہ بھائی یہ کون سی بات ہے؟ میں آیا ہوں اسلام قبول کرنے، میرے ذہن میں کچھ شکوک و شبہات ہیں، میں ان کو پوچھنا چاہتا ہوں، تو آپ کو جواب دینے کے بجائے مجھے سزا دینا ہے. دیکھیے سوال کے جواب میں سزا وہی دیتا ہے جس کا سینہ علم سے خالی ہو، جس کے سینے میں علم نہ ہو. جب انسان دلیل کا جواب دلیل سے نہ دے سکے تو گالیاں دیتا ہے.
جب گالیوں سے مخالف کو خاموش نہ کیا جا سکے تو گولیاں چلاتا ہے. دھماکے کرنے کی ضرورت انہی کو ہوتی ہے جن کے پاس دلیل کا جواب نہ ہو. تو مشیروں وزیروں نے کہا کہ نہیں سزا نہ دینا، اسلام کی بدنامی ہوگی، اسے دفع کرو یہاں سے. اب یہ نکلا کہتا ہوا کہ یہ کوئی بات ہوئی ہے، میں جا رہا تھا، سلمان فارسی سے ملاقات. اچھا یہ ایسے بہت سارے واقعات آپ نے سنے، ہر ایک کو سلمان مل جاتے. سلمان کیا ٹہلتے ہی رہتے. اللہ اکبر، کیا ذمہ داری ہے جو جناب سلمان فارسی نے ادا کی. اور اسی لیے جناب سلمان سے چڑھتے تھے چڑھنے والے، بڑی توہین کرنے کی کوشش کرتے تھے. چونکہ جناب سلمان آتش پرست گھرانے سے آپ کا تعلق تھا، اس لیے جب کہتے تھے سلمان ذرا وہ اپنے باپ کا نام تو بتاؤ، اپنے دادا کا نام تو بتاؤ. یہ عرب میں جو غرور تھا، ایک تکبر تھا، ایک تعصب تھا، ایک عصبیت تھی، نسل کی برتری، نسل کی برتری، رنگ کی برتری، زبان کی برتری، علاقے کی برتری. قرآن نے آ کے اس برتری کو توڑا. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. اے انسانوں، اللہ نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے، ایک جوڑے سے، جناب آدم و حوا سے پیدا کیا. وہ جو مختلف خاندانوں اور قبیلوں کے اندر تقسیم کیا، یہ اس لیے نہیں کہ اپنے رنگ اور نسل پہ فخر کرتے ہوئے نظر آؤ، میں تم سے بہتر نہیں، بلکہ کس لیے؟ لتعارفوا، تاکہ ایک دوسرے کو پہچان سکو، تعارف حاصل کر سکو. اور برتری کا معیار نہ قبیلہ، نہ رنگ، نہ نسل، ایک معیار انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تم میں جو تقوی کی راہ میں جتنا آگے بڑھ جائے وہ اتنا ہی بزرگ ہے، اتنا ہی بڑا ہے، اتنی اس کی عظمت. وقت گزرتا چلا جا رہا ہے تو رنگ و نسل بہرحال. ہاں تو بات مکمل کر دوں. کہا سلمان تمہارے ابا کا نام، دادا کا نام؟ جناب سلمان نے کہا سلمان ابن اسلام، ابن اسلام، ابن اسلام، ابن اسلام. یا رسول اللہ، ہم سلمان کی اتنی تعریف کرتے ہیں. ہم نے کہا تمہارے ابا کا نام کیا ہے، دادا کا نام کیا؟ لگے ابن سلمان، ابن اسلام، ابن اسلام، ابن اسلام. کہا سلمان تم نے یہ کیسا جواب دیا؟ کہا یا رسول اللہ، مجھے یہ ایمان کی دولت میرے باپ کی وجہ سے نہیں ملی. مجھے جو عزت ملی اسلام سے ملی، جو پہچان ملی اسلام سے ملی، جو آپ کی نصرت کا موقع ملا وہ اسلام کی وجہ سے ملا، اور جو آخرت میں درجہ ملے گا وہ بھی اسلام کی وجہ سے ملا. لہذا میری بس ایک پہچان ہے، اسلام، اسلام، اسلام. جناب سلمان نے کہا آؤ پریشان نہ ہو، ہم تمہیں جواب دلواتے ہیں. پہنچے، السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا یہ سوال ہے؟ اگر ان کے کوئی جواب دیتے کیا سوال ہے؟ اللہ کب سے ہے؟ کہ تو یہ بتا دے کہ وہ کب نہیں تھا. کہ کہاں ہے؟ کہ کہاں نہیں ہے. وہ کہاں نہیں ہے. تو محدود کیا نہیں جا سکتا. اب جو کہ خرابیاں شروع ہوئیں، ہر معصوم کے سامنے جو چیلنج رہا، وہ چیلنج یہی تھا کہ ایک ایسا طبقہ پیدا ہو گیا، پیدا کیا گیا. حکومتوں نے اپنے خزانوں کی کوکھ سے ایک ایسا طبقہ پیدا کیا کہ جو وحدانیت میں شک پیدا کرے، تاکہ پہلا عقیدہ توحید ہی بگڑ جائے.
لہذا کہا کہ اللہ کیا چیز ملے گی آخرت میں سب سے بڑی؟ کہا آخرت میں سب سے بڑی اللہ کا دیدار ہوگا. دیدار ہوگا کیسا ہے؟ کہنے لگے وہ 65 فٹ لمبا ہے. ارے بھائی یہ کیسی باتیں کرنے؟ کہنے لگے کیوں قرآن نہیں پڑھا؟ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ہے. جب اس کا ہاتھ ہے، پیر بھی ہے، آنکھ بھی ہے، جسم بھی ہے. اور اب اس کے آگے حد ادب ہے، لیکن یہ سب یہ وہ باطل افکار ہیں جن کا مقابلہ اہل بیت نے کیا ہے. اور اسی لیے قرآن کے ساتھ اہل بیت نہ ہو ختم ہو جائے. آپ سے وقت تمام ہو رہا ہے، لہذا اس بات کو مکمل کر دوں. کہا کہ ایسا ایک تخت ہے کہ جس کے اوپر جس ناقابل تصور، اس کی وسعت کیا ہے؟ ناقابل تصور. اور اس تخت کے اوپر وہ بیٹھتا ہے اور جب وہ پہلو بدلتا ہے اور ایک بالش کی جگہ، اب وہ کون سا بالش تھا وہ ہمیں نہیں پتا، ایک بالش کی جگہ اپنے رسول کے لیے چھوڑ رکھی ہے کہ آخرت میں اپنے برابر میں اپنے رسول کو بٹھائے. وہاں سے وہ چلتا ہے ہر شب جمعہ. دیکھیے کیسے تحریف کی گئی، کیسے مٹانے کی کوشش کی گئی، یہ میں عرض کروں گا، لیکن اس وقت یہ بات آ گئی تو یہیں پہ بات مکمل کر دوں. کہ ہر شب جمعہ وہ وہاں سے نعوذ باللہ وہاں سے اترتا ہے، نازل ہوتا ہے اور آسمان دنیا پر آ کے رک جاتا ہے اور وہاں سے پکار کے کہتا ہے اے میرے بندو، ہے کوئی جو اپنی بخشش کرانا چاہتا ہو؟ ہے کوئی جو اپنی دعا قبول کرانا چاہتا ہو؟ صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام جب یہ باطل عقیدہ امام کے سامنے پیش کیا گیا، رحمت کے رخ پہ جلال آ گیا، رحمت کے رخ پہ جلال آ گیا. امام نے کہا، اب بڑی گفتگو ہے یہاں پہ جو امام نے کی، موقع نہیں ہے، ایک جملہ صرف سنا دوں. کہا سنو، ہر حرکت کے لیے ہماری جانیں قربان ہو جائیں، کیا ہر حرکت کے لیے ایک محرک کی ضرورت ہوتی ہے؟ یہ آج کا سائنس کا اصول ہے نا، حرکت ہو نہیں سکتی بغیر محرک کے. کہ ہر حرکت کے لیے ایک محرک کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی حرکت محتاج ہے محرک کی. عرش سے اتر کر آسمان دنیا تک آنا ایک حرکت ہے. اگر وہ جسم و جسمانیت رکھے اور آسمان دنیا تک اتر کے آ جائے تو اس نے حرکت کی. حرکت کے لیے محرک کی ضرورت ہے. جو محرک کا محتاج ہو وہ اوروں کا خدا ہو سکتا ہے، جعفر صادق کا خدا نہیں ہو سکتا. صلوات پڑھتے محمد و آل محمد. توحید کا تحفظ، خدا کی قسم آپ کسی مکتب فکر میں چلے جائیں، توحید کا جیسا تحفظ اہل بیت نے کیا ہے. ہر خطبہ نہج البلاغہ کا کھولیے، اب کیسے توحید کا تحفظ کیا ہے، کیسے توحید کا تحفظ کیا ہے. ہم عام حالات میں ذرا سا مشکل ہو جائے تو پہلے تو اسی کی طرف جاتے ہیں، اے میرے اللہ، اے میرے معبود، آج سے میں تیرا اطاعت گزار، آج سے میں سجدہ گزار. لیکن ذرا مصیبت بڑھ جائے تو پھر کیسا شکوہ کرتا ہے بندہ اپنے رب کا، اور ایسا شکوہ کرتا ہے کہ اس کا شکوہ اتنا مستند ہے کہ اقبال کو شکوہ لکھنی پڑ گئی. رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، برف گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر. یہ بیچارے مسلمان خود بھی تو غور کریں کہ انہوں نے اللہ کی شان میں کیا گستاخیاں کی، رسول کی شان میں کیا گستاخیاں کی. مگر یہ ایسے محافظ ہیں، اہل بیت ایسے محافظ ہیں جنہوں نے کیسے تحفظ کیا. ایک ذرا مصیبت پڑ جائے انسان شکوہ کرنے لگتا ہے. یہاں جتنی مصیبت بڑھتی جا رہی تھی اتنا شکر بڑھ رہا ہے. مصیبت پہ صبر کرنا یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے. مصیبت پہ شکر کرنا، مصیبت پہ شکر کرنا
اتنی سخت آزمائشوں سے گزرنے کے بعد بھی ہاتھوں کو اٹھائے ہوئے کہہ رہے تھے تو نے دولت جو تھی مجھ خاک نشی کو سونپی، وہ امانت تیرے بندے نے زمین کو سونپی۔ میری کھیتی اجڑ گئی، میرا گھر لٹ گیا، میرے جوان مارے گئے، میرے بچے شہید ہو گئے، میرا چمن یہاں خاک پر صحرا پر اجڑا پڑا ہے، یہ ان میں کوئی غلام ہے، ان میں کوئی مگر انداز کیا ہے، تو نے دولت جو تھی مجھ خاک نشی کو سونپی۔ پیر علی صلی اللہ مقاموں کہہ رہے ہیں وہ امانت تیرے بندے نے زمین کو سونپی، مگر کیا اتنی قربانیوں کے بعد میں تیرا حق ادا کر گیا؟ نہیں، ہاتھ خالی تیرے دربار میں آتا ہے حسین، کوئی تحفہ تیرے لائق نہیں پاتا ہے حسین، کوئی تحفہ تیرے لائق۔ میں نے تیری راہ میں سب قربان کیا، میں نے اپنا وطن چھوڑا تیری راہ میں۔ آسان ہے وطن کی قربانی، وطن کی قربانی آسان ہے۔ انسان کسی گھر میں 10-12 سال رہ جائے اور پھر اس گھر کو چھوڑنا پڑے تو اس سے پوچھئے اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے، کیفیت کیا ہوتی ہے۔ وہ جو نانا کی قبر کا مجاور بنا ہوا، وہ جس سے مدینے کی رونق ہو، وہ جس کی ساری یادیں مدینے سے وابستہ ہوں، اسی مدینے کی گلیوں میں نانا کے دوش پہ سوار ہوا، اسی مدینے کی گلیوں میں نانا ناکا بنے ہیں، اور اسی مدینے کو چھوڑنا پڑ رہا ہو تو کیا کیفیت ہوگی، کیا کیفیت ہوگی۔ عزیزو اتنا سمجھ لیجئے کہ کیفیت کیا تھی۔ آقا کے شب و روز بدل گئے تھے، شب و روز بدل گئے تھے، جیسے جیسے وہ زمانہ قریب آ رہا تھا مدینے چھوڑنے کا تو آقا کے زیادہ وقت روزہ رسول پہ گزارا کرتے تھے، یہاں تک کہ وہ وقت آیا کہ سوال بیعت ہوا، وقت نہیں بات پھیلانے کا، بس ایک مرتبہ آقا نے جانے کا فیصلہ کر لیا۔ مدینے میں ایک کوہرام ہے، سب ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں کیا واقعی حسین چلے جائیں گے، کیا مدینہ خالی ہو جائے گا، آقا چلے جائیں گے؟ کہاں ہیں آقا؟ ملنے کے لیے لوگ آئے ہیں، پتا چلا نواسا نانا کی قبر پہ آخری رخصت کے لیے گیا، نانا کی قبر پہ آخری رخصت کے لیے گیا ہے۔ کیا کیفیت ہے، وقت زیادہ نہیں لہذا مختصراً عرض کر دوں عزیزو، کیا کیفیت تھی میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا، مگر ایک نقشہ کھینچنا چاہتا ہوں 2-3 جملوں میں۔ جب نانا کے روزے پر گئے تو ایسے گئے کہ جیسے ایک بادشاہ دوسرے بادشاہ سے ملنے جاتا ہے، سمل کے قدم رکھ رہے تھے، سمل کے قدم رکھ رہے تھے، مگر جب نانا کی قبر نظر آئی تو اپنے آپ کو قبر پہ گرا کے کہا نانا میرا آخری سلام، نانا جاتا ہے آپ کا بیٹا، نانا خدا حافظ۔ قبر پہ سر رکھ کے کچھ دیر سو گئے، خواب میں دیکھا میرے لال جاؤ خدا حافظ، اٹھے۔ جب نانا کی قبر پہ آئے سمل کے قدم رکھا، جب بھائی کی قبر پہ آئے سمل کے قدم رکھا، مگر جب اماں کی قبر کی طرف چلے تو حسین یوں دوڑے جیسے ننھا سا بچہ ماں کے آنچل میں پناہ لینے کے لیے جاتا ہے۔ آخر ماں کی قبر پہ اماں، حسین جا رہا ہے اماں، قبر لرزنے لگی، آواز عجیب فطرے ہیں، آواز سلام کیا نا، کیا سلام کیا؟ السلام علیکم یا اماں، کیا جواب آیا؟ علیکم السلام یا شہید الام، اے ماں کے شہید بیٹے، علیکم السلام یا غریب الام، اے ماں کے پردیسی بیٹے، علیکم السلام یا عطشان، اے ماں کے پیاسے بیٹے، جا میرے بیٹے خدا حافظ، خدا حافظ، یہ ماں ہر جگہ تیرے ساتھ رہے گی۔ اور جب جانے لگے، آخری مرتبہ نظر ڈالی، جانے لگے تو میر انیس کہتے ہیں کہ قبر سے آواز آئی حسین جاتے جاتے میرے بیٹے عباس کو بھی میں اپنے عباس سے کچھ وصیتیں کر لوں۔ میر انیس کہتے ہیں کہ عباس آئے، آ کے عباس نے سر رکھ دیا پائی مزار، آئی زہرا کی صدا میں تیری غربت کے نثار، اپنے پیاروں کے برابر میں تجھے کرتی ہوں پیار، دھیان بھائی کی حفاظت کا رہے اے دلدار، کوئی غربت میں اسے مار نہ ڈالے بیٹا،
میرا شبیر ہے اب تیرے حوالے، میرا شبیر ہے اب تیرے حوالے، بیٹا آزادارے کیسی حفاظت کی، بس آخری فکرے اماں خدا حافظ، اماں جا رہے حسین، حسین آ گئے کربلا میں، اور پھر وہ وقت آیا بھی آپ نے سنا، وہ وقت آیا کہ راہوار رکا، بس یہیں پہ قیام ہوگا، یہی حسین کا مقتل ہے۔ ابھی چند لمحے گزرے تھے سواریوں سے اترے ہوئے کہ فضہ دوڑی ہوئی آئیں، اے آقا آپ کی بہن نے طلب کیا ہے، آئے اے بہن زینب کیا بات ہے، کہ بھیا جلدی یہاں سے خیمے اٹھا لو، اگلی کسی جگہ پہ منزل کر لینا۔ کہ بہن کیا ہوا، کہ اے بھیا ایک تو میں نے جب یہاں قدم رکھا ہوا کا ایسا جھونکا آیا کہ سر دام اتر گئی، اے بھیا یہ شگون بد ہے، اور دوسرے اے بھیا اس مٹی سے تیرے خون کی بو آتی ہے، خون کی بو، اور تیسرے بھیا میں خیمے میں بیٹھی تھی کہ کسی کے رونے کی آواز آ رہی تھی، کوئی بی بی تھی جو رو رہی تھی، اے زینب تم نے نہ پہچانا یہ اماں فاطمہ زہرا جنت البقیع سے اماں، اے زینب اب یہی حسین کا مقتل ہے، اب یہی بستی بسے گی، اب یہی زمین سیعلم الذین ظلموا یا منقلبین ینقلبون۔ بار الہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما، معبود جو آنکھیں غم سید الشہداء میں روتی ہیں، بار الہ ان آنکھوں کو ٹھنڈک عنایت فرما، ان آنکھوں کو اس دنیا میں زیارت حسین اور آخرت میں شفاعت حسین، جوانوں کو دین کا سرمایہ قرار دے، بزرگوں کو قوت و توانائی طول عمر عنایت فرما، ایمانوں کو شفاء کاملہ و عاجلہ عنایت فرما، بار الہ امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں امام کے